بے مقصد گفتگو کرنا، یعنی گوسپ کرنا، زبردستی فالتو باتیں کرنا، ٹائم ضائع کرنا، یوز لیس ٹاک۔ لہو الحدیث، اس کے لیے لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے سورہ لقمان میں۔ اینی تھنگ person finds entertainment and he is so engrossed in it that he forgets what is important is lahw الحدیث۔ اتنا زیادہ کسی چیز میں انوالو ہو جانا کہ جو امپورٹنٹ ہے اسے بھول جانا لہو الحدیث کہلاتا ہے۔ حدیث یعنی بات، لہو یعنی جو فالتو باتیں ہوتی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کے ذکر کو بھلوا دے، قصے کہانیوں میں سے، ہنسانے والی باتوں میں سے، خرافات، گانا بجانا، بیہودہ باتیں، وہ سب لہو ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جس میں وقت ضائع کرنے سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، وہ لہو الحدیث ہے۔ اس سے انسان کے اندر نان سیریس ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، وہ سچائی سے دور ہو جاتا ہے، چیز ویسی دکھائی نہیں دیتی جیسی ہوتی ہے، غلط تھاٹس آتے ہیں، وہ ارسپانسبل ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی، اب جیسے اب کوئی مووی دیکھ رہا ہے 3 گھنٹے، تو وہ تو ہر چیز سے کٹ گیا اور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا، گانے سن رہے ہیں، یہ سب جس سے نہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دین کا، وہ سب باتیں جو ہیں وہ لہو الحدیث میں آ جاتی ہیں۔ اگزامپل، گھنٹوں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا، میوزک، ویڈیو گیمز ایکسیٹرا، جس سے صرف وقت ضائع ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ دنیا کا نہ دین کا۔ اب سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث کو تاکہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور بنا لے اس کو مذاق، اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں اس بات کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم یہ سب اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ان سب باتوں کو، جبکہ یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں میں ہو رہی تھی، اہل مکہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکیں، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا تھا قرآن اس کے دل میں اتر جاتا تھا۔ نضر بن حارث مکہ کا ایک شخص تھا، اس نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے دور کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کر ہٹتے، یہ لوگوں کو کہانی قصے سنانا شروع کر دیتا تاکہ قرآن کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ناچنے گانے والی عورتوں کو بھی مکہ لایا۔ جیسے ہی دیکھتا کہ کوئی اسلام کی طرف جا رہا ہے تو اس کی طرف ناچنے والی عورتوں کو لگا دیتا۔ اسی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی قرآن کے مقابلے میں وہ ایسی کہانیاں قصے لے کر آیا تھا اور وہ سناتا لوگوں کو، اور جو بھی مسلمان ہونا چاہتا اس کے پیچھے کوئی ایک گانے والی لگا دیتا کہ اس کو جاؤ گانا سناؤ اور اس کو قرآن سے دور رکھو، اسلام سے دور رکھو۔ اور پھر یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کو اہمیت نہ دے کر لہو الحدیث میں پڑ جاتے ہیں، کہ ان کے لیے رسوا کن یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آج بھی جب لوگوں کو قرآن کی بات بتائی جاتی ہے تو لوگ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمیں بھی قرآن آتا ہے، ہم بھی سب جانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آج کے زمانے میں پاسبل نہیں کہ قرآن پر چلا جائے۔ کوئی تو مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 7 سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی جب اس کو کوئی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو ایسا انسان اپنا رخ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، جیسے اس کے کانوں پر بوجھ پڑ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یعنی جو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے،
جن کے اوپر قرآن بوجھ کی طرح ان کو لگتا ہے، جو منہ پھیر لیتے ہیں، انہیں بھی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی جو لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے، انہیں جب قرآن سے کچھ بتایا جاتا ہے، انہیں اپنے کانوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھنے میں یہ معمولی بات لگتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کان بند کر لیتے ہیں، ہمیں تو سننا ہی نہیں ہے قرآن۔ ابھی تک قرآن میں بڑے بڑے جرم یعنی چوری، زنا، قتل، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، ان کے لیے سزائیں بتائی گئیں، لیکن جب یہ آیت آئی کہ جب کسی کو قرآن سنایا جائے اور وہ نہ سنے، اس کے لیے بھی اتنی بڑی سزا ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، اور لہو الحدیث جس میں ہم میں سے ہر ایک پڑھا ہے، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلم یعنی اوبیڈینٹ بنائے اور ان عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یعنی ایسی باتیں ہوتی نا، ہم اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے، ہمیں لگتا ہے بڑے بڑے گناہ جو ہیں بس وہی گناہ ہیں، جبکہ آپ دیکھیں اس کے لیے رسوا کن عذاب کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بے مقصد گفتگو کرنے والا انسان کبھی معمولی سی بات زبان سے نکالتا ہے، لیکن وہ بات اللہ کو اس قدر ناراض کرنے والی ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک آدمی اللہ کے غصے والا کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور خود اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات نکل ہی جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے خاموش رہنا چاہیے۔ لا یعنی اور بے مقصد گفتگو کرنے والے سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے بیکار باتیں کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے اس آدمی سے دشمنی رکھتے ہیں جو ہر وقت منہ میں اپنی زبان اس طرح پھیرتا ہے جیسے گائے اپنی زبان چارہ کھاتے ہوئے پھیرتی ہے، یعنی ہر وقت باتیں باتیں باتیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بے مقصد اور لایعنی گفتگو کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو باتونی، برد مارنے والے، یعنی غیر محتاط گفتگو کرنے والے اور متفحقون ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتونی اور برد مارنے والے تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن متفحقون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر سے گفتگو کرنے والے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس طرح سے باتیں کرنے والے جس سے بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ شو ہوتا ہے، بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ، آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، تکبر ہے۔ فضول گوئی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو، یعنی تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اتنی کثرت کلام یعنی بہت زیادہ باتیں نہ کرو، بے شک اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام شقاوت قلبی کا باعث ہے اور سخت دل والا اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، یعنی وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔